شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرے پارے کی تلاوت آج مکمل ہوئی ہے، تو اس پارے میں جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے. دوسرا پارہ سیقول السفہاء. آپ جانتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پوری زندگی میں بیت المقدس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے رہے. مدینہ جب تشریف لائے تو تقریباً 16-17 مہینے یہ بیت المقدس ہی قبلہ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں آپ نے قبلے کو چینج کیا تو حضرات صحابہ کرام بھی چینج ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تذکرہ فرمایا، یہ تذکرہ کر کے بتایا کہ مومن وہ ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، لیکن جب یہ قبلہ بدلا تو کفار و مشرکین اور یہودیوں کے لیے یہ تقریباً جو ہے آزمائش کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے کیا بتایا، لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ کا جب بھی حکم آتا ہے تو لوگوں میں کون اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، کون نافرمان ہوتے ہیں، یہ چیز مکمل طور پر اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. یہاں ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیں گے کہ حضرت صحابہ کرام کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ تھا وہ شاید کسی طبقے میں آ نہیں سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صحابہ کرام نے جو اطاعت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، یہ امت کے کسی طبقے میں آ نہیں سکتا. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو. ان کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا. اور یہ آپ غور سے سنیے، ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی علماء نے ایک وجہ بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت کا کام کیا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں جلدی کرنے والے ابو بکر تھے، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. بکر کے معنی جلدی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جلدی قبول کر لیا، اسی لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اور اب جانتے ہیں ابو بکر کی شخصیت وہ ہے، اگر امت کے سارے عمل کو رکھا جائے تو وہ ابو بکر و عمر کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری زندگی حضرت ابو بکر کے جو ہے سامنے جانے کی کوشش کیا، مگر کسی بھی لمحے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر سے آگے جا نہیں سکے. لہذا غزوہ تبوک کا موقع آگے آئے گا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالی تعاون کرنے کا حکم دیا، ابو بکر نے سارا مال لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ڈالا. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگے ابقیتم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف معمورات میں نہیں، منہیات میں. منہیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرو بولے تو اس کی طرف آگے بڑھنے والے، یہ کام نکو کرو بولے تو اس میں بھی حضرات صحابہ کرام آگے بڑھنے والے. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، اگر آپ کے جو ہے پاس پانی کا ایک گلاس ہے، اذان ہو رہی ہے، تو ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں جب پانی پیتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پانی مکمل طور پر پی لیتے ہیں، ہاتھ میں رہا تو. حالانکہ ویسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی اذان ہوئی ختم، کھانا پینا سب بند، اذان ختم ہونے تک کھاتے رہنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. لہذا جیسی اذان ہوئی فوراً رک جائیں. پلیٹ میں کھانا ہے، ذرا پانی ہے نہیں، چائے سب کچھ نہیں، سب بند کر دو. یہی تو ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا تو صحابہ کہیں یہ بولے کیا
جتنا باقی ہیں اتنا پی لیتے ہیں، نہیں بولے، بلکہ حضرت ابو طلحہ اور انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مدینے میں شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا تو پوری مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اب شراب سے مکمل طور پر باز آ چکے ہیں، اللہ کے نبی جو بولتے وہ سننا، اللہ کے نبی جو بولتے اس سے رک جانا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا وہیں ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، وہ صحابی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بہت مٹی میں بیٹھ گئے، وہ اندر آ کر بھی نہیں بیٹھے، اتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مکمل طور پر اثر ہوتا تھا۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، حجاب کا مسئلہ کل بھی آیا، آج بھی یہاں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب حجاب کا مسئلہ آیا تو مجھے قریش سے بڑھ کر انصار کی عورتیں زیادہ پسند آئیں۔ دیکھیں کیا بولتے ہیں، قریش سے بڑھ کر انصار کی عورتیں پسند آئیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پردے کی آیتیں اتری، انصار کی عورتوں نے اپنے آپ کو بڑی چادر سے ڈھانپ لیا۔ کیسے تھا اس وقت؟ آج کل تو خواتین کیا کرتی ہیں، چلو بولا تو بیچ راستے میں چلتے، ہمیں ان کو دیکھ کو اپنا راستہ بدلنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا، حضرت صحابہ اکرام کی بیویاں جو ہوتے صحابیات اتنا لگ کر چلتی دیواروں سے، ان کے اوڑھنیاں دیوار کو رکھ کر پھٹ جایا کرتی تھی، اتنا کنارے چلا کرتی تھی۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ان باتوں سے رک جانا، یہ حضرات صحابہ کرام کے اندر جتنا تھا وہ امت کی طرف میں آ نہیں سکتا۔ اور رمضان آتا بھی ہے، ہم میں معلوم ہوتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، کون سست ہے، کون نافرمان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کئی جگہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور یہ آیت آپ ہر جمعہ پڑھتے، خطیب پڑھتا دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیابی، وہی ہمیشہ بڑی کامیابی میں مکمل طور پر جو ہے کامیاب ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت کے بعد جب آتی ہے تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سحری آخری وقت میں کرتے تھے، یعنی اذان ہوتے رک جاتے، ایسا نہیں 4:30 بجے کھا کے سو گئے، نہیں، یہاں 5 تک ہوئے تو 5:04 تک کھانا، اللہ کے نبی کا وہی اسوہ تھا، آخری تک کرتے۔ جیسے ہی سحری ختم ہوتی فوراً نماز کے لیے چلے جاتے۔ حضرات صحابہ اکرام نے زید بن ثابت سے پوچھا اللہ کے نبی کے سحری کے ختم ہونے میں اور جو ہے فجر کی نماز پڑھنے میں کتنا وقت رہتا تھا؟ بولے 50 آیتوں کا پڑھنے کا گیپ۔ آج ہم امت کے طبقے کو دیکھتے ہیں دوسرے وقت میں نماز آدھے گھنٹے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اب جلدی پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ لہذا اگر یہ رمضان میں جو ہمیں نماز فجر کو اول وقت میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہی عادت ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو ہمارے لیے معاشرے میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سحری میں آپ نے جہاں تاخیر کا حکم دیا، افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ مثلاً بلاری کے وقت کے مطابق 6:35 کو افطار کا ٹائم ہوتا ہے، بعض لوگ 6:40 کو افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتے رہے گی وہ خیر پر باقی رہے گی۔ جو آدمی افطار دیر سے کرتا ہے گویا خیر و بھلائی سے مکمل طور پر کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا۔ ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ 6:30 کو افطار کر لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں آپ، 1 منٹ پہلے نہیں 1 منٹ آگے نہیں، برابر اسی اعتبار سے ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے دنیا میں امن آتا ہے، ثبات قدمی آتی ہے، دنیا کے مسائل مکمل طور پر ہمارے لیے حل ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کے بھیجنے کے فائدے بتائے۔ یہ جملہ آپ سنتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، یہ جملہ ہے کسی عالم نے کہا ہے اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور بن جاتے۔ اگر آپ علماء نہ ہوتے قرآن کون سمجھاتا، حدیث کون سمجھاتا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں علماء نہیں تو بولتے دنیا انسان جانور بن جاتے۔ ذرا تصور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتابوں کے بعد رسولوں کی بعثت
کا سلسلہ روا نہ کرتا تو دنیا کیا ہو جاتی۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا ہدایت کی پیاسی ہو چکی تھی، ہر جگہ ظلم تھا۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا اگر آپ یہ جاننا چاہتے تو ایک آیت میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ نے کہا تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، چنانچہ اللہ کے نبی کیا فرماتے، دیکھو میری مثال کیسی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ ایک آدمی آگ لگایا، غور سے سنیے بات، ایک آدمی آگ لگایا ہے، پتنگے اس کے پاس اڑتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں تم کو وہ تمہارا دامن پکڑ پکڑ کر بچانا چاہتا ہوں، مگر تم یہ ہو کہ اپنے پورے دامن کے ساتھ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہو۔ اگر نبی کی بعثت نہ ہوتی دنیا میں ہم بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے اور آپ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، اور دنیا میں ہر طرح کی گمراہی پائی جاتی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے کا حال جاننا چاہتے ہو، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ بادشاہ کے سامنے تقریر کی، اس تقریر کو یاد کرو ذرا، انہوں نے کیا کہا، اے حبشہ کے باشی نجاشی، کیا ہم تو مردار کھاتے تھے، ہم بتوں کے سامنے جھکتے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آ کر مکمل طور پر دین سکھایا۔ لہذا ہم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں نا اس کا فائدہ کیا معلوم ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، بندہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے گویا اس کے دل میں یہ ہوتا ہے نبی کے وجود کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی، اس ہدایت کو اور احسان کو چکانے کے لیے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں۔ اور کیا کہا دیکھو آگے، اگر تم آتی جاتی ہر سانس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو مگر نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، بات یہی حقیقت میں ہے۔ لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبیوں کا قصہ جہاں جہاں بیان فرمایا، ان نبیوں کے قصوں کو بار بار پڑھو، اپنے بچوں کے دماغ میں، بھیجے میں، گوشت میں، ہڈی میں ان کو بچاؤ بتاؤ تاکہ ان کے اندر غلط قسم کے نمونے جو ہے تبدیل نہ پا سکیں۔ معزز حاضرین، آج کے درس کی تیسرا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ نے ایک بڑی اچھی بات کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے؟ انسان جب ٹینشن میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، مشقت میں آتا ہے، تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈرگس یا نہیں تو نشہ آور چیزیں کرتے ہیں، یا نہیں تو میڈیکل سے نیند کی گولی لے کے کھاکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ویسا نہیں تھا، یہ چھوڑی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پریشان ہو جاتے نماز کا سہارا لیتے تھے۔ اور یہاں دیکھو علامہ عینی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو پریشان دلوں کو ثبات قدمی اطمینان ادا کر سکتی ہے، اور جس پیر میں زلزلہ آتا ہے اس پیر کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے نہیں ستایا گیا، ابو جہل، ابو لہب، ہر سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ مکی دور کی صورتوں کو پڑھ کر دیکھیے، ٹینشن کے ماحول میں اللہ کے نبی کو تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے حجر میں کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس سے پہلے اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی کفار مکہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں بولے تو آپ کا دل تنگ ہوتا جا رہا ہے، لہذا اللہ کی پاکی بیان کرو، سجدے میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی عبادت کرو، یہ جو ٹینشن پیدا ہوا ہے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز کا سہارا لو۔ یہ الفاظ دیکھیے کیسی ہے، جب نماز میں تم کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، اور اسی پر بھروسہ کرو، دنیا کا کوئی بھی آدمی تم کو بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے نماز میں تہجد کی نماز یہ پریشانیوں کا خاتمہ کرتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی کاموں میں رکاوٹ آئی تو دعوتی کاموں کے رکاوٹ کے خاتمے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے رات کے کچھ حصے میں کیا کرو، تہجد پڑھو۔
تہجد کیا کرتی ہے چیز؟ تہجد پڑھنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے، تہجد پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو لوگ میاں بیوی کے جھگڑے میں ہیں ان کو چاہیے وہ تہجد کا اہتمام کریں۔ جو لوگ ماں باپ وغیرہ سے جھگڑ لیتے ہیں، ہمیشہ گھر میں جھگڑالو ماحول ہے، اس پریشانی کے لیے بھی یہی تہجد ہے۔ قرض کی ٹینشن ہے، اس کا خاتمہ بھی اسی میں ہے۔ ہمارے بچے ہمارے تابعداری نہیں کرتے، اگر آپ اپنے بچوں میں تابعداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھ کے دعا کرو۔ اور دیکھو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے یہ تہجد۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں داخل ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ لوگو رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جب سارے لوگ سو رہے ہوں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ آپ یہ مجھے پوچھیں گے کہ تہجد پڑھنے سے چہرے پہ رونق آتی کیوں ہے؟ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ چہرے پہ رونق آنا بولے تو مرد بھی عورتیں بھی پاؤڈر کا استعمال کرتے، کریم کا استعمال کرتے، یا نہیں تو حجام کے پاس جا کے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے یہ۔ لیکن یاد رکھیے یہ چہرے پر جو رونق آتی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی رونق ہے، اور اس رونق کو اور اس جو ہے مطلب کیا بولتے ہیں اس چہرے کی تر و تازگی کو پانے کے لیے دنیا کی کروڑوں روپے کی کریمیں بھی اس کا کام نہیں کر سکتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، ان سے پوچھا گیا تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے چہروں پر رونق کیوں ہوتی ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو جو آدمی تہجد پڑھتا ہے وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ بولتے ہیں تہجد پڑھنے والے اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر راتوں کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پر ڈال کے بتاتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں کوئی بھی پریشانی آ گئی نماز کے ذریعے مدد لو۔ آج دیکھیے نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں پریشانی بھی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری نماز نماز نبوی نہیں ہے، نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اسی لیے نماز ہمارے پریشانی کو ختم نہیں کر رہی ہے۔ ایک نام آتا ہے کسی کے صحابہ کا، وہ صحابی جو ہے ان کا نام تھا ابو معلق، ایک صحابی تھے۔ کیا کرے بہت زیادہ مال لے کر باہر نکلے انہوں، غور سے سنیے واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں ابو معلق رضی اللہ عنہ، جب وہ ایک دن بہت سارا مال لے کر نکلے تو سامنے چور آیا، ایسا چور آیا، اس چور سے بچنا چاہتے ہیں انہوں اور چور سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی موجودہ زمانے میں آپ سے فون دے دو بولتا، پیسے دے دو بولتا، چاقو بتاتا، ہمیں دے کر چلے جاتے۔ وہ حضرات صحابہ کرام کیسے تھے، مصیبت کے وقت کیسے جو ہے نماز سے مدد لیتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھے، چور کے سامنے پورا مال ہے، چور بھی کھڑا ہے، 4 رکعت نماز پڑھے، اس 4 رکعت نماز میں اور اس 4 رکعت نماز کے آخری سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا ودود، اے عرش کے مالک، اے وہ ذات جو جب بھی ارادہ کرتی ہے فوراً اس کو کر دیتی ہے، تیرے اس نور کا واسطہ جو سارے عرش کو مکمل طور پر جو ہے گھیرا ہوا ہے، اے اللہ میرے سامنے یہ چور کھڑا ہے، اس سے بچا لے مجھے تو۔ اور کہنے لگے اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اتنا سجدے میں دعا کر کے اٹھے تو بولتے ہیں میرے سامنے ایک آدمی ہے جو چھرا لے کے کھڑا ہے، فوراً وہ آیا اور چور کو فوراً مار دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو چور سے اپنے آپ کو بچانے اور مکمل طور پر جو ہے مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی جو ہے نماز کا سہارا لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جن گھروں میں نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے ان گھر میں ٹینشن کم ہوتا ہے، جن گھروں میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی ان گھروں میں ٹینشن زیادہ رہتا ہے۔ ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، بیوی اور شوہر کی لڑائی ہوتی ہے، بھائی بہن کی لڑائی ہوتی ہے، جائیداد کی لڑائی ہوتی ہے۔ اگر نماز ہے سمجھیے سارے مسائل کا حل، اگر نماز نہیں ہے سارے مسائل وہیں آ کر جو ہے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس کے بارے میں اور ایک بات کہا صبر۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے اندر صبر کرنے کے لیے آیا ہے۔ صبر جو ہوتا ہے وہ 2 طریقے سے آتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، بعض ماں باپ، بعض عورتیں، بعض بچے، بعض بوڑھے
ان کے اندر صبر کرنا فطری بات ہوتی ہے، کیا بدل صبر کرنے کو رہتے، لیکن بعض علماء نے کہا صبر اختیار کرنے پر بھی آتا ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے نا، اس کا معنی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کیا کہا، انا للہ کا مطلب کیا، ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اسلاف اسے کیسا معنی سمجھتے تھے، دیکھو انا للہ کا مطلب بولے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جب وہ انسان کو تکلیف پہنچ کیا کرتا انا للہ پڑھتا ہے، تو لہٰذا یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا جب بندہ پورے یقین کے ساتھ صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، دعوت کا کام نہ کرے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی مجرمانہ غفلت ہے۔ آج دیکھیے ملکی حالات میں دن بدن دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں نفرت کا ماحول بنتے جا رہا ہے۔ اس نفرت کے ماحول کو محبت کے ماحول میں بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم آپ کے سامنے 4 باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہندوستان کے اندر نفرت کے ماحول کو محبت کے ماحول میں بدلنے کے لیے ہر ایک سے آپ اچھی بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، مکی دور میں اللہ کے نبی ہر ایک سے اچھی بات کرتے، کون بھی آتا کسی کو جھنکا دینے تھے، ہر ایک سے اچھی بات کرتے، جیسا کہ قرآن نے اصول دیتے ہوئے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ نفرت کے اس ماحول کو محبت میں بدلنے کے لیے خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کے کام آؤ۔ جب آپ کسی بھوکے کو دیکھتے، کسی ننگے کو دیکھتے، پیاسے کو دیکھتے، مذہب مت دیکھو، انسان دیکھو۔ یہ خدمت خلق کر کر کے یہودی بھی، نصرانی بھی، کرسچن بھی بہت آگے بڑھ گئے، مگر ہم خدمت خلق میں پیچھے ہو گئے، اسی وجہ سے آج ہندوستان کا ماحول ایسے ہے۔ کوئی بھی انسان کی شکل میں آپ کو ملے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے ہمیں دعوت کا کام بھی اچھے انداز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کا کام کیا مطلب کیا ہوا، یہ دعوت کا کام کب چلے گا، علماء کے اندر جذبہ ہونا اور مالدار اور ذمہ دار قسم کے لوگ ان کا ساتھ دینا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں علماء کے اندر دعوت کا جذبہ بہت ہے مگر پبلک ساتھ نہیں دیتی، کیا کریں گے وہ؟ لہذا اس طریقے سے بولتے تالی دو ہاتھ سے بتی نا، ویسے ہی ایک طرف تو علماء کے اندر دعوت کا جذبہ ہونا، ساتھ میں علماء، حکام، ذمہ دار، مساجد، مدارس والے بھی مکمل طور پر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے عمدہ اخلاق سے بھی مکمل طور پر پیش آنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اور ایک بات بتائی، کائنات میں غور کرو۔ عموماً جب ہم ٹرین میں جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، فلائٹ میں جاتے ہیں، کھانا پینا اتنا کرتے ہیں کہ کھاتے پیتے پیتے منزل آ جاتی ہے، اکثر یہی حال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب سفر پہ جاتے ہیں کائنات میں غور کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے اور ایک بات بتائی، یہ شرک میں بھی، محبت میں بھی شرک آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی طرح دوسروں سے محبت کرو گے وہ ویسے ہی محبت میں جو ہے مکمل طور پر شرک ہے۔ اللہ نے اس کے بعد اور ایک بات بتائی، نیکی سب سے بڑی توحید ہے، جن کے پاس نیکی نہیں ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام و مسائل بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام جو مسائل بتائے، ان مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزیں بتائیں، یہ غور سے آج کے درس کی سب سے اہم چیز ہے۔ سعودی عرب کے عالم دین عبدالسلام الشوائر حفظہ اللہ، وہ بڑے کامیاب جو ہے مقرر ہیں، مکے میں بھی درس دیتے، مدینے میں درس دیتے، دیکھنے میں دبلے پتلے نظر آتے ہیں مگر علم کا پہاڑ ہے۔ انہوں نے رمضان کے بارے میں کہا کہ رمضان میں ہر مومن کو 6 کام کرنا چاہیے، اور سنیے بات، یہ 29 یا 30 رمضان تک یہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان میں سب سے پہلا کام ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، جو بھی بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر روزہ فرض ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس طریقے سے رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جیسے ہی رمضان شروع ہوتا، یہ 20 رکعت 8 رکعت کے مسئلے آ کے امت میں اختلاف شروع ہوتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے 29 مسئلے میں پڑے رہتے۔ آپ رکعت چاہے پڑھیے لیکن 8 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تہجد پڑھے گا اس کے کیا ہوں گے، گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے 6 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، ایک بڑے فضیلت سے محروم ہیں۔ کیا فضیلت سے محروم ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے سلام پھیرنے تک اگر تم اس کے ساتھ رہو گے، یہ دیکھو
اگر تم امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ وقت تک اس کے ساتھ رہو گے تم کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ماشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جہاں تک ہو سکے اپنے نفس کنٹرول میں رکھو، یہ موبائل، یہ تمام سوشل میڈیا، ان تمام کو کچل کر مسجد میں آؤ اور امام کے سلام پھیرنے تک مکمل طور پر اس کے ساتھ رہو۔ اس طریقے سے حاضرین اس رمضان میں تیسرا کام کرنے کا قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی قرآن سنتے سناتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ اہل علم نے ان تمام احادیث کو رکھتے ہوئے کہا کم از کم یہ قرآن پڑھنا، ہمارے پاس یہ قرآن پڑھنے کی طاقت بھی نہیں، پہلے قرآن کھولتے آدھا پارہ پڑھ کے چھوڑ دیتے، دوسرا روزہ آیا تو 1.5 پارہ بچ گیا اس میں، نہیں، زیادہ زیادہ پڑھو پہلے میں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، جب آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ آ گیا تو اس میں ذرا آگے بڑھ کر لو ذرا۔ جب قرآن پڑھنے کا موقع آیا، موڈ بھی ہے 3 پارے پڑھ لو، جب موڈ نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ ہم موڈ رہ کر بھی مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چوتھا کام جو کرنے کا ہے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے، اسی صدقات و خیرات میں روزے دار کو افطار کرانے کا بھی مکمل طور پر جو ہے معنی آتا ہے۔ یہاں یہ غلطی کی اصلاح میں کرتے ہوئے اپنے درس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر زکوٰۃ شعبان میں فرض ہو کر رہتی۔ اگر آپ کا 1 سال رمضان میں ہو رہا ہے تو رمضان میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، لیکن شعبان میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کو کھینچ کے لا کے رمضان میں دیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے یہ۔ لہذا 1 سال ہو گیا، مال نصاب کو پہنچ گیا تو رمضان کا انتظار مت کرو، رمضان میں صدقہ و خیرات دو، لیکن جو ہے آپ کی زکوٰۃ رجب میں فرض ہو گئی تو اس کو رمضان تک کھینچ کر مت لے آؤ۔ لہذا اس کی طرف بھی علماء نے توجہ دلائی ہے۔ اور اسی طریقے سے 5واں کام ہے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ہمارے پاس نمازوں کے بعد تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی، لیکن لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی کبھی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ یہ دعا کیا کام کرتی ہے معلوم؟ یہ دعا وہاں کام کرتی ہے جہاں دوا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دعا کرو، جو چیز نفع بخش ہے کوئی بھی ہے، واقع ہوئی واقع نہیں ہوئی، تمام چیزوں میں یہی دعا تمہارے لیے مکمل طور پر جو ہے ساتھ دے گی۔ اعتکاف کی بھی ایک عبادت ہے، 6ٹی عبادت اس ماہ رمضان میں ہمیں جو کرنا ہے غم خواری۔ آج کا یہ دور خود غرضی کا دور، مطلب پرستی کا دور، یہ رمضان جو آیا دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا زمانہ ہے۔ لہذا آپ کے پڑوس میں کوئی بھی بھوکے ہیں، ننگے ہیں، پیاسے ہیں، ان کی مکمل طور پر تکلیف کا احساس کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتایا کہ چاند کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی عبادتوں کو چاند سے جوڑ کر بتایا ہے، اور اسی طریقے سے حج عمرے کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دعا یہ بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شراب اور جوا یہ دونوں حرام ہیں، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ ان آیتوں میں حیض کا ذکر بھی آیا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، عورتوں کو حیض کیا ہوتا ہے، نفاس کیا ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ حیض کیا بولتے؟ اللہ تعالیٰ عورتوں پر جو یہ پیریڈ لکھا ہے اسے بولتے، یہ عورتوں کے اعتبار سے عادت بدلتی جاتی ہے۔ استحاضہ کسے بولتے بولے تو جو پیریڈ مقرر تھا اس سے بڑھ کے خون جاتا رہتا اسے بولتے ہیں استحاضہ، اور نفاس جو ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مکثت فی کتاب الحیض 9 سنین حتی فہمت۔ یہ کتاب الحیض اتنا مشکل باب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 9 سال لگے، اتنا مشکل باب ہے یہ۔ لہذا خواتین کو بھی اس کے احکام جان کر رکھنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کے دوران اگر کسی کو حیض آنے لگتا ہے تو وہ روزے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری بعض خواتین ہوتی ہیں جو خون آنے کے بعد بھی روزے کمپلیٹ کرتی رہتی ہیں۔ کچھ خواتین کو آپ دیکھیں گے ٹیبلٹ کھا کے خون روکتے نہیں، چھوڑ دینا اسے، اور جب آپ بعد میں قضا کریں گے تو رمضان میں روزہ رکھنے کا پورا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے آخری عشرے میں ماشاءاللہ سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی آخری عشرے میں حیض شروع ہو گیا تو پریشان ہوتے ہیں کیا کرنا ہمیں؟ اللہ کا ذکر کرو، موبائل سے قرآن پڑھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟
قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، لیکن موبائل میں جو اپلیکیشن ہے اس سے حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ علماء نے اجازت دی ہے۔ بعض خواتین کے بارے میں معلوم ہوا حالت حیض میں بیان سننے کے واسطے مسجد کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی سیڑھیاں مسجد کا حصہ ہیں۔ حالت جنابت میں، حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اپنے گھر میں رہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ذکر کرنے کے لیے وضو کی شرط نہیں، ذکر کرو، قرآن پڑھتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، جتنا قرآن یاد ہے، تسبیحات ہیں، مکمل طور پر اس کا اہتمام کرتے رہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ حیض والی عورت کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ آج کے درس کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دوسرے پارے کے آخر میں طلاق اور خلا کے مسائل بھی آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ طلاق کا مسئلہ، یہ خلا کا مسئلہ، غیر مسلم حکومتوں کو ان مسئلے میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم جا کے غیر مسلموں کے احکام مسائل میں ہم دخل دیتے، یہ طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ تک گیا، 3 طلاق، 1 کی 2 کی، یہ بڑی پریشانی کا مسئلہ بنا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ طلاق اور خلا کا جو مسئلہ ہے نا، یہ دین اسلام کی رحمت ہے۔ یہ اگر دیکھو شوہر بیوی میں رشتہ نبھتا نہیں ہے تو کیا انہوں مطلب کڑلے کے زندگی گزارنا نہیں؟ اسلام نے بتایا اگر آپس میں رشتہ نبھتا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مرد کے لیے اسلام نے طلاق کا آپشن دیا، تم طلاق دو۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ عورت کو شوہر سیٹ نہیں ہوتا کبھی، تو اسلام نے کہا کہ وہ خلا لے کر مکمل طور پر جا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں طلاق کی نوبت، خلا کی نوبت اتنی آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں 1 مہینے میں نکاح کم ہوتے ہوں گے، طلاق خلا کے کیس زیادہ ہوتے ہوں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسے دل کڑتا ہے، 6 بچے، شادی ہو کے 25 سال، طلاق۔ اب ایسا ہوتا ہے، اس عورت کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا؟ اور خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں طلاق کے بعد، خلا کے بعد دوسری شادی اگر کرنے کا رواج رہا تو طلاق بھی ہو سکتا، خلا بھی ہو سکتا۔ یہاں دوسری شادی کرنے کے لیے لوگ تیارش نہیں ہیں، طلاق بھی اور خلا کی شرح یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ طلاق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کی تھی، ابو بکر کے زمانے میں وہ تھی، حضرت عمر نے دیکھا یہ 3 طلاق کے بارے میں لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں تو کیا کرے، عمر رضی اللہ عنہ 3 کو 3 بنائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاق ایک کی تھی، لیکن بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب 3 طلاق کو 3 کب بنایا؟ جب لوگ زیادہ کھلواڑ کرنے گیا۔ اور شراب کے بارے میں یہی آیا، شرابی کی سزا 40 کوڑے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینے لگے تو 80 کوڑے مارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کو 3 بنایا، مگر 3 اصل میں ایک ہی ہے۔ ابھی قریب میں سعودی عرب کے علماء وہاں کے ذمہ داروں سے بیٹھ کر ایک میٹنگ کرے، اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ 3 طلاق ایک ہی ہے، لہذا یہی زیادہ راجح بات ہے۔ ہم آپ کے سامنے آپ یہ بتاتے ہیں ہمارے معاشرے میں طلاق کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور آج کل مساجد میں جو خطبے ہوتے ہیں، کبھی طلاق کے بارے میں بھی خطبہ دینا، خلا کے بارے میں خطبہ دینا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے طلاق کیوں زیادہ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے دینی تربیت کا فقدان، دوسرا ہے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، تیسرا سبب ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ آج ہو رہا کیا، یہ شوہر بیوی کے درمیان محبت کیوں ختم ہوئی بولے تو یہ فلموں میں اور سیریل میں جھوٹی محبت دیکھ دیکھ کر نعوذ باللہ اصل محبت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لہذا جہالت کی وجہ سے بھی، اور ایک بات بھی ہے، طلاق کیوں بڑھ رہی ہے، شوہر کے اندر صبر کی کمی ہے۔ سالن میں نمک کم ہوا تو طلاق، اگر انہیں فلاں کپڑے پہن لی تو طلاق۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلاق کوئی کھلواڑ ہے؟ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی بے جا دخل اندازی سے بھی انسان طلاق دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہمارے گھروں میں، ماں باپ شادی کے بعد بیٹے کے زندگی میں زیادہ دخل دیتے اور داماد کو مکمل طور پر دبا کر رکھنے کی کوشش کرتے، غلط ہے۔
اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد بولتے ہیں تمہیں شوہر کی بات نہیں ماننا میری بات ماننا تمہیں، حالانکہ علماء کیا بولتے ہیں شادی کے بعد ماں باپ کی اطاعت نہیں شوہر کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لہذا ماں باپ زیادہ اگر انوالو ہوئے تو یہ پریشانی آتی۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ غلط ہیں، ماں باپ صحیح ہیں، لیکن ان کو زیادہ اگر وہ دونوں مل کر رہنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں بولتا کہ تم اپنے بیٹی کو طلاق دے دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے طلاق کے بڑھنے کے رجحانات میں غیروں سے ناجائز تعلق ایسا بھی ہے۔ ایک لڑکی کو شادی کر کے لائے، معلوم ہوا شادی سے پہلے انہیں کسی سے لو کر لے کو تھی، اب انہیں کیا ہے شادی کر لے کو یہاں سکونش نہیں ہے، پورے تعلقات اس مرد سے ہیں، کیسے تعلق ہوگا؟ اسی طریقے سے ان سب سے بڑھ کر نکاح کے معاملے میں شریعت نے جو یہ بتایا کہ دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرو، ہم اس کو چھوڑ کر کے خاندان، مال، خوبصورتی کو بنیاد بنا کے شادی کرتے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں جو بھی دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور لگے گی اسے۔ معزز حاضرین، خلا کی شرح کیوں بڑھتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لڑکیوں میں دینی تربیت نہیں ہے۔ دوسری جو ہے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی مالدار لڑکی ہے اگر اس کی شادی غریب لڑکے سے کر دے تو بھگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معمولی گھر میں رکھے گا، یہ ناز و نخرے میں پڑی ہوئی لڑکی جا کے وہ معمولی گھر میں جو ہے نبھ نہیں پاتی۔ اسی طریقے سے اور ایک بھی ہے صبر و تحمل کی کمی، آج عورتوں میں صبر بھی نہیں تحمل بھی نہیں۔ اور ہوتا کیا ہے میں سمجھتا ہوں خلا کے اسباب میں ایک بڑا سبب عورتوں کے اندر صبر و تحمل کا فقدان ہے۔ آج کل ماحول کیسے معلوم ہے، اگر شوہر کچھ بھی بولے تو شوہر گھر کے باہر جاتے ہی پہلے موبائل لے کے اپنی امی ابا کی پوری نیوز اسے بتاتی ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے؟ عورت کا مرد کا جو گھر ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، اگر وہ شوہر کے بارے میں کچھ بتاتی ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو بے عزتی کر رہی ہے۔ پرانے زمانے میں بولتے تھے گھر کی عزت مٹھی میں، لہذا کوئی بھی عورت صبر کرے اور اپنے شوہر کے بارے میں اپنے بہنوں کو، اپنے خالہ کے بیٹوں کو یا اپنے ماں باپ کو مکمل طور پر نہ بتائے۔ اس درس کے آخر میں اور ایک اہم بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں اور ایک بات یہ بتائی، کیا کہا؟ طلاق ہو گئی تو 3 مہینے تک عدت میں بیٹھنا، ایسا بتایا۔ اگر خلا ہو گئی تو 1 ماہ عدت میں بیٹھنا، یہ دونوں میں یہی فرق ہے۔ اور ایک فرق ہے طلاق اور خلا میں، سن لیجئے کیا ہے۔ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو مہر کی رقم واپس نہیں آتی، غور سے سنیے بات یہ، اگر مرد طلاق دیتا ہے تو مہر واپس نہیں آتا، اگر عورت خلا لیتی ہے تو مہر پورا واپس کر کے ہی خلا لینا پڑے گا۔ آج کل ہمارے پاس طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، دونوں خاندان کے لوگ مولوی صاحب اور علماء کے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مر لیتے ہیں۔ 3 لاکھ خرچ کرے، ہمیں 2.5 لاکھ دو، تمہیں سیٹلمنٹ کرو، اور آج سیٹلمنٹ کے بغیر کوئی فیصلہ مکمل طور پہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا طلاق اور خلا کے مسائل میں دونوں خاندان کے طرف سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جمع ہوں، مسجد کے ذمہ دار ہوں، علماء کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب علماء ہوں گے طلاق بھی صحیح ہوگی، خلا بھی صحیح ہوگی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، لوگ فون پہ طلاق پکارتے ہیں آج، استغفر اللہ، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کیا زوم پہ خلا لے لے تمہیں، یہ سب ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اور عدت کی بات میں کر رہا تھا، جب طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 مہینے عدت میں بیٹھنا، اگر خلا ہو جاتی ہے تو 1 مہینہ عدت میں بیٹھنا، یہ 2 ہوا۔ تیسرا دیکھو، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا۔ کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا، وہ بیوی جس کے شوہر کا انتقال کر گیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کون سی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے، ہماری خواتین شوہر مر گیا بولے تو پہلے انہیں جا کے شوہر کو دیکھنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے بگڑیاں پھوڑ ڈال کے بولتے تو اپنے بیوی کے لیے، شوہر کے لیے حرام ہو گئی بولتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی اسے غسل بھی دے سکتی ہے، ماشاءاللہ ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ ہم یہ مر گیا بولے تو اجنبی کر ڈالنا، اس کے بعد انہیں بڑیاں پھوڑ ڈالنا، بے وسی بنا ڈالنا، یہ سب کہاں ہے چیز؟ یہ چیز نہیں ہے۔ اور ہماری کچھ عورتیں خواتین ایسی بھی ہیں، یہ عدت میں 4 مہینے 10 دن بولے تو 40 دن عدت بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ کیا بولا تو ہم نہ دیکھنے والا کون بھی نہیں ہے۔ ایسے خواتین کو نوٹ کرو، جن عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کمانے کے لیے مجبور ہو کر
عدت میں باہر نکل جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کی مدد کرنا جب تک عدت ختم نہیں ہوتی مکمل طور پر جو ہے ان کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوسرے پارے کے جو احکام مسائل ہم نے آپ کے سامنے بتائے ان سب پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔